کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پارٹ 8 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب توحید کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 66 پر پہنچ چکے تھے اور یہاں پر آدھے صفحے کا ہم نے مطالعہ کر لیا اور اب آگے موضوع ہے کہ حیوان خوراک اور پانی کے لیے سر جھکاتا ہے۔ حیوان اپنی خوراک کھانے کے لیے یا پانی پینے کے لیے سر کو نیچے لا کر کھاتا پیتا ہے، لیکن انسان کو اس کے خالق نے 2 ہاتھ خدمت کے لیے دے رکھے ہیں جن کی مدد سے وہ خوراک اور پانی کو اوپر اٹھا کر آسانی سے منہ میں رکھ لیتا ہے اور یوں اسے سر جھکانا نہیں پڑتا۔ اگر غور کریں تو یہ بنی نوع انسان کے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ بریکٹ میں ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا، اور یہ ہیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 70، اس کا ترجمہ: اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، خشکی اور دریا میں انہیں سواریاں عطا فرمائیں، طرح طرح کے پاکیزہ رزق سے انہیں روزی دی اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ صفحہ نمبر یہ 67 اور اگلا پیراگراف ہے کہ انسان کا سر ادراکات کا مرکز ہے، اس لیے کھانا کھانے کے لیے اس کو نیچے نہیں جھکنا چاہیے بلکہ فقط رب العالمین کے حضور جھکنا چاہیے۔ کیونکہ انسان معزز اور شریف ہے، اس لیے سر کو جو عزت اور شرف کا مرکز ہے، فقط رب العالمین کے سامنے تمام اشیاء میں پست ترین چیز یعنی خاک پر رکھ کر شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگلا موضوع ہے کہ مخلوقات میں اونٹ عجیب ترین مخلوق ہے اور اس کے لیے سورہ غاشیہ کی آیات ہیں 17 سے 21 تک، اور ان کا ترجمہ ہے کہ کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح اسے پیدا کیا گیا؟ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ اپنی جگہ نصب ہوئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح وہ مستح ہوئی ہے؟ پس اے پیغمبر نصیحت کر کہ بالتحقیق تو نصیحت کرنے والا ہے۔ اور اگلی لائن ہے کہ اونٹ کی خلقت میں نظر کیوں نہیں کرتے؟ کتنا عجیب حیوان ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس کی خلقت کی کیفیت، ہاتھ اور پاؤں دیکھیں کہ ہر حیوان کے 4 پائے، ایک زانو رکھتے ہیں، مگر اونٹ کے 2 زانو اور اس کی ٹانگیں 2 مرتبہ طے ہوتی ہیں، اور وہ نرم جو اس کے پاؤں اور گردن میں برقرار ہے سب سے عجیب و غریب ہے۔ کہتے ہیں کہ افلاطون نے خبر دی کہ عرب میں ایک ایسا جانور پایا جاتا ہے کہ جس کے پاؤں اور گردن لمبے اور 2 زانو ہیں۔ کہا گیا کہ ایسے جانور کی گردن لمبی ہونی چاہیے کیونکہ خوراک حاصل کرنے کے لیے اس کی گردن بھی پاؤں کی مناسبت سے لمبی ہونی چاہیے۔ اس کی خوراک بھی اسی کی ماحولیاتی سرزمین کی مناسبت سے ہونی چاہیے۔ صفحہ نمبر 68 اور اگلا پیراگراف کے صحرائے عرب میں جہاں گھاس کا نام و نشان نہیں ملتا، وہیں خار صحرا کو اللہ نے اس کی خوراک قرار دیا۔ اس کی زبان، منہ اور معدوں کے اس کی خوراک جو کہ خاردار جھاڑیوں پر مشتمل ہے، اس کے کھانے اور ہضم کرنے کے لیے مناسب بنایا گیا۔ غور کریں کہ یہ کس طرح ان کانٹوں کو کھا لیتا ہے بغیر اس کے کہ اس کی زبان پر کوئی زخم آئے یا اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ غور کریں یہ کس قدر پیاس اور بھوک کی برداشت کر سکتا ہے، چونکہ اس ماحولیاتی زمین کے ساتھ اس کی یہی بات مناسبت رکھتی ہے کہ یہ 10 روز سے زیادہ پیاسا
پیاس برداشت کر لے، اور کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں مشق کی مانند پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک جگہ موجود ہوتی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ آسمانی کرے اور زمین کی ہمواری۔ اپنے سر کو اوپر کی طرف نگاہ کریں، کتنے عظیم کرے جو آپس میں کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں، وہ نور فشانی اور نظم و ضبط کی گردش میں اپنے معینہ مدار پر رواں دواں ہیں اور کہیں پر آپس میں متصادم نہیں ہوتے۔ اپنی نظر اپنے پاؤں کے نیچے زمین پر بھی مرکوز کریں کہ یہ کس قدر ہموار بنائی گئی ہے، باوجود اس کے کہ یہ کروی شکل میں لگاتار متحرک ہے۔ اس کی سطحی زندگی کے لیے کس قدر مناسب بنائی گئی ہے، اس کی سطح زندگی کے لیے کس قدر مناسب بنائی گئی ہے، نہ اس قدر نرم کہ اس پر بنیادیں بھی نہ رکھی جا سکیں، اور نہ ہی اس قدر سخت کہ پتھروں اور جہاں نہ عمارت بنائی جا سکے اور نہ ہی زراعت کی جا سکے۔ اس کو ایک مقرر اور تناسب سے بڑا بناوٹ عطا کی تاکہ زندگی گزارنے کے لیے اور مختلف قسم کے فوائد اٹھانے کے لیے مناسب بھی ہو، زراعت بھی کی جا سکے اور عمارتیں بھی بنائی جا سکیں اور اس طرح کے دوسرے فوائد بھی اٹھائے جا سکیں۔ اگلے پیراگراف ہے اور آخری لائن اس صفحے کی کہ پہاڑوں کو بھی دیکھیے، اور انورٹڈ کاماز میں وہ دریا، اور پھر آگے ڈیش ڈیش، یعنی اور بھی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا مشاہدہ کیا جائے۔ یہ پہاڑ جو کرۂ زمین کے کانوں میں چھپے ہوئے خزانوں کے ظاہر کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح سطح زمین پر مضبوط گاڑا گیا ہے کہ گھومتے ہوئے اس کی حرکت سرسام زدہ جسم کی طرح لرزاں اور مرتعش نہ ہو بلکہ ہموار رہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 69۔ اگلا موضوع ہے کہ لا ریب یقین لازمی ہے، عالم ہستی میں تمام کے تمام اجزاء آیات الہی ہیں۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ ان اجزاء کو اللہ کی نشانی ہونے کے اعتبار سے مشاہدہ کریں اور وہ اس کے لیے آئینہ خدائی ثابت ہوں۔ جان ہستی کو عالم کہتے ہیں کیونکہ بعلم باللہ ہے، یعنی اس کے علم سے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگلا یہ فارسی کا شعر ہے۔ ہما عالم کتاب حق تعالی است، نزد آن کے جانش در تجلی است۔ اگلا پیراگراف کے تمام عالم وجود و ہستی اسی کی پیدا کی ہوئی کتاب ہے، اسی کی علم اور قدرت پر گواہ ہے، البتہ معرفت استقلالی عقلی اور کامل نہیں ہے۔ چاہیے کہ اسے کمال تک پہنچایا جائے تاکہ یہ علم کے لیے ابتدائی زمین ہموار کرنے کا ذریعہ فراہم کریں، اس لیے کہ یہ عقلی دلائل گمان سے بڑھ کر کچھ بھی فراہم نہیں کرتے، اطمینان اور یقین تک نہیں پہنچ پاتے، جبکہ آدمی کو یقین تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ہستی وحدہ لا شریک کے آثار ہی ہیں جن سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یہی ہیں جو تمام شکوک و شبہات کو آدمی کے راستے سے دور کر دیتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ہر آدمی پر واجب ہے کہ معمولی مقدار میں معرفت پر اکتفا نہ کرے اور کوشش کرے کہ علم کے معدن تک پہنچے اور خدا کو علم سے پہچانے، نہ کہ فقط دلائل کی معرفت سے۔ علم تک پہنچنا ادراکات سے عبارت ہے کہ وہ یقین قلبی سے شک کو زائل کر دے، اور ادراک واقعی کہ جس میں کسی قسم کا شک نہ آئے۔ اس کیفیت کو کبھی علم سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی یقین سے۔ علم کے اس مرتبے کو خداوند تعالیٰ نے امر کا باعث قرار دیا ہے۔ صفحہ نمبر 70۔ اور اگلا موضوع ہے کہ نظر استقلالی و نظر مراتی۔ نظر کی دو اقسام ہیں، نظر استقلالی اور نظر مراتی۔ نظر استقلالی کی مراد ایسے دی جا سکتی ہے کہ جیسے آئینے کے خد و خال کو ہم دیکھتے ہیں، مثلاً کوئی شخص آئینہ ساز کی دکان سے آئینہ خریدنا چاہے تو اس کے حجم، وزن، ساخت اور انداز کو دیکھتا ہے، تو اگرچہ اس میں اس کے چہرے کا عکس موجود ہے لیکن وہ اپنے چہرے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور اس کو اصطلاح میں فی بنظر کہتے ہیں۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ نظر مراتی،
یہ ہے کہ آئینے میں اپنے چہرے کا عکس مشاہدہ کرتے ہوئے وہ شخص آئینے کو نہیں بلکہ اپنے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور نہ آئینے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ اگلا پیراگراف، جو شخص موجودات عالم کو خریداری اور حاصل کر لینے کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جو دنیا کو بصیرت قلبی اور عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جہان کو انسانیت کے مقام کو پہچاننے اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کر اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ اپنا حصہ معرفت پا لیتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو دنیا پر فریفتہ ہو جائے اور اس کی نظر اسی زیب و زینت دنیا تک محدود ہو جائے، تو وہ دنیا اور اس کے مادی فوائد کو ہی اپنا ہدف اور مقصد قرار دے لیتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی نظر حقیقت سے اندھی ہو کر اسے گمراہ کر دیتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، جو اس کے ذریعے دیکھتا ہے اسے یہ بصیرت دیتی ہے، جو اسی کو دیکھتا ہے اسے یہ اندھا کر دیتی ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں جو کہ وہاں 86 صفحہ ہے یا خطبہ ہے، اس میں موجود ہیں۔ اس جملے کو امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں تعبیر بہا اور الہا کے ذریعے جس دلچسپ انداز میں استعمال فرمایا ہے وہ قابل غور ہے۔ دنیا کے ساتھ دلچسپی، دوستی اور وفاداری، شہوتوں کی پیروی اور دولت مندی کی ہوس اور حدود سے بڑھ کر گناہ گاری میں داخل ہو جانا انسان کو معرفت کے مقام سے نہ صرف دور کر دیتی ہے بلکہ خود ہی رکاوٹ بھی بن جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 71 اور اگلا پیراگراف، ایسا دل جلوہ الہی کے دیدار سے کس طرح لطف اندوز ہو سکتا ہے جو گناہ گار ہو، جبکہ ہر گناہ چشم بصیرت کے لیے تیرگی اور اندھا پن ہے۔ روشنی خواہ کس قدر بھرپور کیوں نہ ہو، گناہ اس آنکھ کو حقیقت تک پہنچنے کے راستے میں پردہ بن کر حائل ہو جاتا ہے، اور اس معنی کو سمجھنے کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان مشعل راہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ حرام نظر زہر آلود تیر ہے جو ابلیس لعین کے تیروں میں سے ایک ہے۔ یہ الفاظ لیے گئے ہیں سفینہ الحارج جلد 2 اور صفحہ نمبر ہے 596۔ اور اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے کہ اگر کثرت گناہ کی وجہ سے دل مکمل طور پر سیاہ اور ظلماتی ہو کر احاطت بے خطأ ہی کا مصداق بن چکا ہو، تو آیات الہی کا منکر ہو کر ہستی وحدہ لا شریک جیسے واضح حقائق کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ سورہ روم کی آیات کا ترجمہ ہے کہ پھر ان لوگوں کا انجام جو اعمال بد کے مرتکب ہوئے اس مقام پر پہنچا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور ان کی ہنسی اڑائی۔ اور اگلا پیراگراف کے پس ہر وہ شخص جو سعادت کا خواہش مند ہے، یقیناً اسے یہی چاہیے کہ ہر ایک گناہ صغیرہ و کبیرہ سے حتمی اور لازمی طور پر پرہیز کرے، اور اگر اس سے گناہ سرزد ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ اور اگلا پیراگراف ہے، مندرجہ بالا حقائق سے اس سوال کا جواب واضح ہو چکا ہے کہ ہر موجود کے لیے حق تعالیٰ کی حضوری کے باوجود بعض افراد کے لیے مشہود اور اظہر من الشمس ہے، جبکہ دوسروں کے نزدیک مبہم اور مشکوک ہے۔ ہاں، بغیر محنت اور مشقت اور تکلیف اور جدوجہد کے خزانے ہاتھ نہیں آتے۔ ضروری ہے کہ حق کے راستے میں ترک گناہ کا رنج اٹھایا اور برداشت کیا جائے، اور جہاد بن نفس کے راستے معرفت الہی کا خزانہ حاصل کر لیا جائے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 72۔ اور پھر اگلے پیراگراف ہے کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ
اور یہ آیات ہیں سورہ نساء کی، جن کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، واقعی ایمان لے آؤ خدا پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب یعنی قرآن پر جسے خدا نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور ان آسمانی کتابوں پر جو اس سے پہلے بھیجی گئی ہیں، اور جو شخص خدا، اس کے ملائکہ اور اس کے کتب اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے، وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، ایمان کے 2 مرتبے ہیں۔ پہلے مرتبے میں وہی ایمان حاصل ہوتا ہے جسے عقلی طور پر ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس کا خالق دانا و توانا ہے، جس کی خاطر وہ ایمان لایا ہے، لیکن یہ ایمانی درجہ کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے مرتبے کے لیے ضروری ہے کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یقین رکھتا ہو، تاکہ ہر قسم کا وسوسہ اور شک ایمان سے دور ہو اور سکون اور اطمینان کے ساتھ یقین قلبی حاصل ہو۔ اگلا صفحہ ہے 73، اور یہاں پر سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کا ترجمہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، ان کا انجام امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اگلا پیراگراف، نیز یہ بھی مومن کے دل میں تسکین نازل ہو جس کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ محمد کی 4 آیت میں کیا گیا ہے۔ اس کے آثار میں سے حالت خوف و امید ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے خوف اور اس کے اطاعت و خوشنودی کی امید۔ اگلا پیراگراف ایک اور آیت مبارکہ میں، اور یہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 16۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب مومنین کے دل ذکر خدا سے اور جو کچھ حق سے نازل ہوا ہے اس سے خوف کھائیں اور خشوع اختیار کریں۔ اگلا پیراگراف ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام کو 3 یا 4 سال گزرے ہوں گے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آیا مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا۔ یہاں ایمان سے مراد پہلے درجے کا ایمان یعنی ایمان عقلی ہے کہ عقل کے حکم کے تحت اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کی فطرت کے اوپر یقین کر لیا، حالانکہ چاہیے تھا کہ ان کے دل بھی آگاہ ہوتے کہ پروردگار کے لیے جھک جائیں اور علم الیقین پیدا کریں۔ پھر اس کے بعد ایک مدت تک خط اسلام پر اعتقاد استدلالی اور عقلی کے ساتھ گامزن رہے۔ چاہیے کہ کوشش کریں کہ ایمان ثابت قلبی پیدا کر لیں جس میں کسی قسم کا ریب اور وسوسہ پیدا نہ ہو سکے، تاکہ مقام خشوع و خضوع تک پہنچیں، منم حقیقی کو دوست جانیں اور اپنے محسن کی خاطر قربانی دیں اور فداکاری کریں، تاکہ وہ راضی ہو اور اپنے خالق کی رضا کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دیں اور جان و مال خدا کے حوالے کر دیں۔ جب تک اس ایمان قلبی تک نہ پہنچیں تو پھر ہوا پرستی اور نفسانی خواہشات ہی ہیں کہ جن پر انسان عمل پیرا ہوتا ہے، مسلمان بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور مگر یہ سب ناقص ہیں۔ کمال معرفت تصدیق بہی چاہیے کہ مرحلہ تصدیق قلبی تک پہنچے، دل خدا کا اعتراف اور یقین رکھتا ہو۔ صفحہ نمبر ہے 74، اور اگلا پیراگراف ہے خشوع جھکے ہوئے دل کے ساتھ خالق کی محبت کو کہتے ہیں۔ فارسی میں ایمان گردش یعنی آدمی جہاں بھی جائے اس سے تعلق رکھتا ہو اور اس کی تلاش رکھتا ہو اور اسی پر یقین رکھتا ہو۔ گردش یعنی آدمی کو چاہیے کہ فقط اپنے رب کا ہو کر رہ جائے، صبح سے لے کر رات تک کی، یعنی جو ہی وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے اس کی فکر میں یہ ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، دن بھر اسی فکر میں رہے اور اس کی رضا کے لیے عمل کرے، حتیٰ کہ رات کو اسی فکر کے ساتھ سو جائے، نہ یہ کہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے۔ اگلا پیراگراف کمال المعرفت تصدیق بہی، معرفت نظری اور استدلالی کو یقین قلبی کے ساتھ علم کے درجے تک پہنچائے کہ جس کے آثار میں سے ایک خشوع قلب ہے۔ یقیناً علماء ہی اللہ سے خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ یہ وہی علم ہے کہ روایات میں اس کو نور سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی تمام تر توانائیوں کو اس کوشش و جدوجہد میں صرف کر دے، حتیٰ کہ وہ نور اس کے دل میں جلوہ گر ہو جائے۔
اگلا موضوع ہے کہ وہ نور جو اللہ تعالیٰ دلوں میں روشن فرماتا ہے۔ حدیث بصری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم زیادہ یاد کر لینے یا زیادہ بڑھا دینے سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا نور ہے کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ الفاظ لیے گئے ہیں بحار الانوار سے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ یہاں علم سے مقصود وہی ایمان قلبی ہے، ورنہ علم کسبی حتیٰ کہ علم توحید بھی درک کیا جا سکتا ہے۔ تمام علوم کسی بشر کے اختیار میں ہیں۔ جو شخص زیادہ مشقت اٹھاتا ہے اور محنت کرتا ہے وہ اسے زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ بس اس علم سے مراد پڑھنا اور پڑھانا نہیں، اللہ کا علم علم قلبی اور شہود حق ہے۔ اور صفحہ نمبر 75، جو کچھ واقعی یعنی حقیقت میں ہے اسے درک کرنے کا نام ہے، اور یہ ایک نور ہے جو اللہ کی بارگاہ سے عنایت ہوتا ہے، اور وہی دلوں کو روشن فرماتا ہے تاکہ حقائق جیسے ہیں ان کو ویسا ہی دیکھے۔ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کو حقیقی شکل دکھا دے، اے اللہ مجھے حقائق کی سمجھ عطا فرما۔ اگلا پیراگراف، چونکہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کا علم خود بخود آ جائے، اس کا استاد خدا ہے۔ وہ چیز جو آدمی کے اندر سے آتی ہے وہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم حاصل کرنے پر مائل کرے اور اس نور کا طالب ہو جو اس کے قلب میں تصدیق اور ایمان کی جلوہ نمائی کرے۔ اگلا موضوع ہے کہ رکاوٹیں دور کرنا انسان کا فریضہ ہے۔ رکاوٹیں یعنی پردے جو انسان کی چشم دل اور نور حقیقت کے درمیان اس کی اپنی بے توجہی یا گناہوں کے سبب حائل ہو جاتے ہیں، انہیں دور کرنا انسان کا اپنا فرض ہے، کیونکہ وہی حجابات قلب کو منور ہونے سے روک دیتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، قرآن حکیم میں چشم دل کے متعلق بہت زیادہ کلام فرمایا گیا ہے۔ ظاہری آنکھیں رکھنے کے لحاظ سے آدمی کے ساتھ حیوانات بھی شامل ہیں۔ اگلا پیراگراف، اس لیے کہ وہ انہی آنکھوں سے ادراک کرتے ہیں، لیکن یہ ادراک فقط اجسام کا ہے، جبکہ انسان چشم قلب یعنی دل کی آنکھ سے حقیقت اشیاء کا مشاہدہ کرنے کی بصیرت بھی رکھتا ہے۔ جس طرح ظاہری آنکھ کے سامنے پردہ آ جانے سے انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا، بعینی ہی اسی طرح دل کی آنکھ کے سامنے غفلت اور گناہ کا پردہ پڑ جانے سے ادراک اور نور دل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس رکاوٹ کو آدمی خود دور کرتا ہے، گناہوں سے توبہ اور توسل کے ذریعے عبادت کی توفیق طلب کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی سرزمین قلب پر علم و تصدیق کا سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی حق تعالیٰ اس پر فیض کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 76، اور موضوع ہے یہاں پر تو خود حجاب خودی حافظ میاں برخیز۔ اب رہی یہ بات کہ حجاب جو مشاہدہ حقیقت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ رکاوٹ انسان کی اپنی عناء وہمی ہے۔ اگر انسان اس کو کم کرنا شروع کر دے تاکہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے تو انسان تمام سعادتوں کو پا جاتا ہے۔ اس کے دل کا حجاب اس کا اپنا نفس ہے جو عناء وہمی اور اس کی خود پسندی ہے جو مشاہدہ حق میں مانے ہے۔ اگلا پیراگراف، اگر یہ عناء وہمی مضبوط ہو جائے تو وہ خود کو ہی حق پر مشاہدہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں حق ہوں اور ہر وہ شخص جو میرے تابع ہو وہ حق ہے، اور وہ چیز جو اللہ کی شایان نشان تھی اپنے لیے پسند کر لیتا ہے۔ ہر وہ انسان جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس کا حجاب بہت موٹا اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ وہ پرلے درجے کا خود غرض ہو جاتا ہے، اور ماسوائے اس کام کے کہ جو اس کو فائدہ دے سکتا ہے اور کسی کام کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے شخص کے لیے نورانیت قلب، ایمان اور تصدیق کا پیدا ہونا محال ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کی تصدیق خود اس کے اپنے ہی وہم و گمان کا نام ہے، اور پھر ہے کہ اپنے آپ کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتا، جس طرح شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہ ہر روز اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے کم کرتا جائے اور اپنے دل کے تعلقات کے قیدوں سے آہستہ آہستہ آزاد ہو جائے،
تو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر بڑھتا جائے گا۔ اور آخری لائنیں اور اگلا پیراگراف کہ سورہ مبارکہ والشمس میں 14 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، یہ سورہ شمس کی آیت نمبر 9، یعنی پانی اس انسان، سچائی اس انسان کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اس حجاب کو دور کرتے جائیں حتیٰ کہ ختم ہی ہو جائے۔ یہاں اب تک ہمارے آج کی آڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اور اگلے آڈیو کے ساتھ اور اگلے پارٹ کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔